چلیں جی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رئیس کو انصاف ملے، رئیس کے قاتلوں کو سزا ملے، تو یہ خبر آپ کے لیے بڑی اچھی خبر ثابت ہونے جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑی خبر ہے، ڈیلیوری بوائے قتل کیس میں نکل کر سامنے آئی ہے۔ آمنہ نے اب ایک سنگین قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس نے فرحان کے خلاف ہی بیان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں میں، جب فرحان اور آمنہ کو گرفتار کیا گیا تھا جسمانی ریمانڈ سے پہلے، جب پولیس ان کے گھر پر پہنچی تھی، تو فرحان سے جب تفتیش کی گئی تو اس نے کہا میں تو نہیں جانتا، ڈیلیوری بوائے گھر میں آتا ہوگا، میں نہیں پہچانتا، گھر میں ڈیلیور کر کے چلا جاتا ہوگا۔ اسی دوران آمنہ پریشان ہو رہی تھی۔ جب پولیس نے آمنہ کو سائٹ پر لے جا کے تفتیش کی تو آمنہ بھوکلا گئی اور اس نے سب سے پہلے اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ ڈیلیوری بوائے کو 3 دن پہلے میرے شوہر نے رات گئے قتل کیا، اس کی لاش کو وہاں جا کے جلا دیا۔ اس کے بعد فرحان کی گرفتاری ہوئی۔ فرحان نے اس کے بعد کنفیس کر لیا تو اس کو لگا کہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہے، میری بیوی نے مان لیا ہے، جرم میں نے سرزد دی ہے اور میں نے اس کو غیرت کے نام پہ قتل کی بات کی ہے۔ تو اب آمنہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے شاید رئیس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی معاملہ طے کیا ہے، لیکن اب وہ فرحان کے خلاف کیا بیان دینی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ڈیلیوری بوائے قتل کیس جس میں رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، اس کو جلا دیا گیا، اس کے گھر والوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ نہ ہی اس کو لحد میں اتار سکے اور نہ ہی اس کا آخری دیدار کر سکے۔ اب جو ان کے قاتل ہیں ان کے درمیان ایک ایسی پھوٹ پڑ گئی ہے کہ آپ اگر رئیس کے قاتلوں کو سزا دلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب رئیس کو انصاف ملے، تو یہ خبر سن کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب فرحان جو کہ مرکزی ملزم ہے، رئیس قتل کیس کا مرکزی ملزم ہے فرحان، جس نے کنفیس کیا ہے اور میرے سامنے نہیں کیا بھائی، میڈیا کے سامنے کیا ہے، پولیس کے سامنے کیا ہے، کیمروں کے سامنے کیا ہے اور اس کے بعد اپنی بات سے مکر گیا۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے جو بھی کہا پولیس کے دباؤ میں کہا۔ اس سے پہلے جب اس کو گرفتار کیا گیا تھا نا، اس سے پہلے آمنہ نے یہ بات کو تصدیق کے ساتھ کہا تھا۔ آمنہ اصل میں پولیس کو دیکھ کے گھبرا گئی تھی۔ اس نے یہ بات بولی تھی کہ ہاں میرے شوہر نے رئیس کو قتل کیا اور اس کی لاش کو وہاں پر جا کے جلا دیا، اور اس کے بعد فرحان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اور اب یہ دونوں جو کہ ایک ہی فریق تھے، ایک فریق یہ تھے اور دوسرا رئیس کے گھر والے تھے۔ عدالت کے اندر جو کیس چل رہا ہے، 2 لوگ ہوتے ہیں نا فریق، ایک رئیس کے گھر والے تھے، ایک آمنہ اور فرحان، یہ 2 تھے، ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک ایسی دراڑ پڑ گئی ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے، جو خبر میں نے سنی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میں اس کو تصدیق کے ساتھ اس لیے نہیں کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یار میرے سامنے یہ بات نہیں کی گئی۔ میں جو خبر آپ کو تصدیق کے ساتھ کہتا ہوں، اس چیز کو میں 2 سے 3 جگہ سے کنفرمیشن کر لیتا ہوں، لیکن یہ خبر اپنے اندر اتنی بڑی خبر تھی کہ میں پھر اپنے آپ کو روک نہیں سکا۔ میں نے کہا اس کو اپنے ناظرین تک ضرور پہنچانا چاہیے، اور میں اپنے سبسکرائبر سے، فالوور سے ہمیشہ رابطے میں رہتا ہوں، اور اسی لیے میں بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو salman.mrz کے نام سے یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو بھی آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ اب جناب خبر کیا ہے؟ آمنہ اس کیس میں نا اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے گھر والے آمنہ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس ڈیڈ اینڈ ہے، آپ نہیں جا سکتے اس کے آگے، آپ بالکل پھنس چکے ہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اور شریک ملزم ہوتا ہے تو ساری کہانی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے آمنہ نے ساری کہانی فرحان پر ڈال دی۔ اور فرحان کے لیے سب سے برا معاملہ، سب سے زیادہ ایسا معاملہ جس میں وہ پھنس سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی اس نے ایک دفعہ کنفیس کیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے غیرت کے نام پر قتل کیا۔ اس نے جس طرح سے اس واقعے کو ڈسکرائب کیا ہے کہ جس میں رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس کی لاش کو جلایا گیا، وہ ایک قاتل کر سکتا ہے، یا وہ کر سکتا ہے جس نے قتل میں اس کے ساتھ معاونت کی ہو۔ سنا سنایا بیان کو اس طرح سے نہیں کر سکتا، بنایا ہوا بیان اتنی اوتھینٹک طریقے سے وہ نہیں بیان کر سکتا کہ ہر چیز ایکوریٹ ہو رہی ہو، ایسا نہیں کر سکتا۔ تو فرحان نے یہ بیان دیا اور آمنہ کو یہ ایج حاصل ہو گیا کہ اس نے ساری کہانی جو ہے نا پہلے رئیس کے گھر والوں کے ساتھ مل کے کہا کہ بھائی آپ فرحان پر ڈال دیں، میں نے تو قتل نہیں کیا، میں تو ریلیشن شپ میں تھی، اور ریلیشن شپ ہونا گناہ نہیں، سوری معذرت، میں نے گناہ کہتے، جرم نہیں ہے۔ گناہ تو ہے، ہمارے دین کے اندر بڑا شدید یہ ایک ناپسندیدہ عمل، بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن جرم اس کیس کا یہ نہیں چل رہا نا کہ بھائی ان دونوں کا ریلیشن شپ تھا۔ کیس یہ چل رہا ہے کہ بھائی 23 سال کے لڑکے کو بے دردی کے ساتھ مارا گیا، قتل کیا گیا، لاش جلائی گئی اور اس کو پھینک کر آ گئے، اور یہ سارا معاملہ کیا نا، یہ کیس چل رہا ہے۔
اس میں آمنہ نے ایک جگہ پر آ کر وعدہ معاف گواہ بننے کی، اب میں یہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، وعدہ معاف گواہ بننے کی رضامندی ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے یہ بات بولی ہے کہ وہ فرحان کے خلاف بیان دے سکتی ہے۔ اچھا، میں اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ یار یہ سننے میں آ رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، میں کیونکہ اوبویسلی وہاں پر موجود نہیں تھا، اور یہ ظاہر سی بات ہے یہ خبریں اسپیکولیٹ کی جاتی ہیں، پھیلائی جاتی ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو کہ اس میں فریق ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بولی کہ آمنہ ایک آج سے نہیں، ایک طویل عرصے سے سفر کر رہی تھی فرحان کے ساتھ، وہ ایک طویل عرصے سے سفر کر رہی تھی، وہ فرحان کی عیاشیوں، ان کے باہر کے چکروں، ان کے 150 چکروں، ان کی ناجائز قسم کے تعلقات سے پریشان تھی، اور اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان بڑا سنگین قسم کا جھگڑا بھی ہوا تھا، اور اسی لیے فرحان سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا، اور اس نے دل اپنا کہیں باہر لگایا تھا۔ میک سینس، یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر اس کہانی کو اگر بیان لاجیکلی بھی کیا جائے تو یہ لاجیکلی ایکسیپٹڈ ہوگی، یہ اللاجیکل بات نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ اپنی بیوی کو مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، آپ اس کے رہتے ہوئے 10 لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بناتے ہیں، تو اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آیا کہ یار پھر جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، ظاہر سی بات ہے دل ان کا اپنے شوہر سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ فرحان نے کیا ہے، آمنہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ بات پتہ نہیں کیوں میں بھی مانتا ہوں اور آپ سب بھی مانتے ہوں گے کہ آمنہ نے وہ چنگاری جلائی تھی جس سے آگ بھڑکی ہے، چنگاری تک وہ جلا سکتی ہے، آگ بھڑکانے کی سکت اس کے اندر نہیں ہے۔ وہ سارا کام فرحان نے کیا تھا، مارنے مورنے کا، ظلم کرنے کا، تشدد کرنے کا، لاش کو نیچے لے کر آنے کا، لاش کو لے جا کے جلانے کا، یہ سارے کام جو ہوں گے نا، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، یہ فرحان ہی کر سکتا ہے، ایک مرد ہی کر سکتا ہے۔ عورت اتنی طاقتور نہیں ہوتی کہ وہ تمام چیزیں کر لے، مورلی بھی اور فزیکلی بھی۔ اب اس نے شاید اس بات کا فیصلہ کیا، اب کس کے کہنے پر کیا مجھے نہیں پتا، اور یہ کب کیا ہے یہ بھی مجھے اس بات کا آئیڈیا نہیں، اور اس پہ امپلیمنٹیشن کب ہوگا یہ بھی میں اس کو تصدیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے ایک جگہ اپنے بچوں کے لیے، میں آپ کو پھر یہ بات بتا دوں، ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یار میں اپنے بچوں کی جان کو بچا سکوں، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ بہتر زندگی کا ساز و سامان پیدا کر سکوں۔ میں اس کے بچے بھی اس وقت رول رہے ہیں یار، میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں، اس کے بچے رول رہے ہیں اس وقت، بچے اپنے ماں باپ کے پاس رہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں رہتے۔ رہنے کو تو کسی کے پاس بھی رہ سکتے ہیں، اللہ پال لیتا ہے بچوں کو، لیکن جو بچے خوشی سے رہنا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں آگے چل کے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس نے رئیس کے گھر والوں سے بھی رابطہ کیا، اور پھر وہ اب آفیشلی اگر یہ بیان دیتی ہے تو اس کی سزا کم ہو سکتی ہے یا اس کو معافی مل سکتی ہے، لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔